الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی نقشے بنائے ہیں، یہ ساری بنی ہوئی چیزیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ بنانے والے کی محتاج ہے. بنی ہوئی چیز نفع پہنچانے میں، بنی ہوئی چیز نقصان پہنچانے میں، بنی ہوئی چیز اپنی بقا میں، بنی ہوئی چیز اپنے وجود میں کسی لمحہ بھی خود مختار نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اس سے چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. جو اللہ ان مخلوق، ان شکلوں سے نہیں چاہتے یہ اپنی مرضی سے کچھ کر لے یا یہ خود مؤثر ہوں، ایسا ہرگز نہیں. اس وقت کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے سو یہ ہے کہ ہم بنی ہوئی شکلوں کے اندر ایسا الجھ کر رہ گئے ہیں اور بنی ہوئی شکلوں کو ایسا یقین کرنے لگے ہیں گویا کہ سب کچھ ان بنی ہوئی شکلوں سے چل رہا ہے. آگ کے اندر جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، بھوک کے کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، دوا کے اندر بیماری کے دور کرنے کی صفت رکھی ہے. لیکن یہ تمام تر اوصاف خود مختار نہیں، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم کے تابع ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان شکلوں سے فائدہ اٹھانے کے واسطے، ان شکلوں سے فائدہ اٹھانے کے واسطے سب سے بنیادی چیز وہ ان کا یقین دل سے نکلنا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے اور بڑا ہی عمدہ، بڑا شاندار جملہ. حضرت فرمایا کرتے تھے استفادہ قدرت کے لیے سب سے پہلی شرط، استفادہ قدرت کے لیے سب سے پہلی شرط کائنات کا یقین نکلنا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کائنات کا یقین نکلنا. اگر دلوں کے اندر کائنات کا یقین بیٹھا ہوا ہے، دکان کا یقین بیٹھا ہوا، کھیت کا یقین بیٹھا ہوا، کاروبار کا یقین بیٹھا ہوا ہے، تو اس یقین کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کی ذات عالی سے آدمی کیا نہیں اٹھا سکتا؟ فائدہ نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے دو قسم کے لوگ ہیں، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دونوں کو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں باعتبار اسباب کے، اور ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں باعتبار اپنی ذات کے.
جو سبب پیش کر کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اسباب کے بقدر دیتے ہیں۔ اے اللہ میری دکان ہے تو شفا دے دے، اے اللہ یہ دوا ہے، اے اللہ میری دکان ہے تو روزی دے دے، اے اللہ یہ دوا ہے تو شفا دے دے، اے اللہ تو کاروبار ہے تو کامیابی دے دے، اے اللہ یہ وکالت ہے تو مسئلہ حل کرا دے، اے اللہ یہ حکومت ہے تو چلا دے، تو اس سے فلاں کام کروا دے۔ یہ ہیں شکلوں کو پیش کر کر اللہ سے مانگنے والے۔ کس کو پیش کر کر؟ شکلوں کو پیش کر کر اللہ سے مانگنے والے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی ذات عالی کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگتی، اللہ کی ذات عالی کو کیا رکھ کر؟ سامنے رکھ کر اللہ سے مانگتی۔ اے اللہ تو کسی شکل کا محتاج نہیں ہے، تو اپنے حکم سے میری بیماری دور کر دے، تو اپنے حکم سے میری بھوک مٹا دے، تو اپنے حکم سے فلاں مسئلہ حل کر دے۔ اب تیری مرضی ہے، چاہے تو عدالتوں کے ذریعے کرے، تیری مرضی ہے تو چاہے شکلوں کے ذریعے کرے، تیری مرضی ہے چاہے تو اپنی مرضی سے اپنے حکم سے کر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دونوں کو دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن جو باعتبار اسباب کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں انہیں سبب کے بقدر ملتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں انہیں اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ انہیں اللہ کیسے دیتے ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ اس واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی محنت جو اس وقت سب سے بڑی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے وہ یقین کی خرابی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی محنت جو ہوا کرتی تھی وہ یقین کا درست کرنا ہوا کرتا تھا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انبیاء علیہ السلام یہ جو لا الہ الا اللہ لے کر آیا کرتے تھے یہ تمام تر شکلوں کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ لے کر، کس کے مقابلے میں؟ تمام تر شکلوں کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ لے کر۔ حکومتوں کی شکلیں ہیں اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ ہے، وزارتوں کی شکلیں ہیں اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ ہے، کھیت کی شکلیں ہیں اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ ہے، کمانے کی شکلیں ہیں ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام تر شکلوں کا یقین نکل کر ایک اللہ کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے، یہ ہے اصل ایمان کا بننا۔ یہ کس کا بننا ہے؟ اصل ایمان کا بننا ہے۔ اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی زمانے کے اندر، انبیاء علیہ السلام نے کسی بھی زمانے کے اندر اپنی قوم کو شکلوں کی طرف متوجہ نہیں کیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے کے اندر ان اعمال کی طرف اپنی قوموں کو متوجہ کیا ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسائل کو حل کراتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل۔ حضرت فرمایا کرتے تھے 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تینوں یہ کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تینوں کیا کہتے ہیں؟ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، لیکن تینوں براہ راست اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تینوں کیسے نہیں کر پاتے؟ براہ راست اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ایک یہ کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ ساری شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اے اللہ کریں گے مگر ان شکلوں کے ذریعے سے کریں گے۔ انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان شکلوں کو داخل کر دیا۔ ہاں انہوں نے اپنے اور شکلوں کے درمیان، اپنے اور اللہ کے درمیان ان شکلوں کو داخل کر دیا۔ مکے والوں نے اس طرح شکلیں بنائی ہوئی تھی، بارش کی شکل الگ بنائی ہوئی تھی، فاقہ آئے دور کرنے کی شکل الگ بنائی ہوئی تھی، قحط ختم کرنے کی شکل الگ بنائی ہوئی تھی، تجارت کو بڑھانے کی شکل الگ بنائی ہوئی تھی۔ اتنی شکلیں بنائی، اتنی شکلیں کہ پورے کعبے کو شکلوں سے بھر دیا تھا۔ پورے کعبے کو کس سے بھر دیا تھا؟ شکلوں سے بھر دیا۔ کہتے کیا تھے یہ کرنے والی ذات تو اوپر والے کی ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کرنے میں ان شکلوں کے محتاج ہیں۔ ان شکلوں کے بغیر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ان شکلوں کے بغیر ہم کہاں نہیں پہنچ سکتے؟ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک تھی، یہ براہ راست اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دوسری قسم ہے جو یہ کہتے ہیں کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے میں نعوذ باللہ میری دکان کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے میں دوا کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے میں علاج کے محتاج ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، کفار مکہ کا بھی یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ دوا سے نہیں ہوگا، شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ دماغ ایک کافر ہے،
وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شکلوں کا انکار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جتنے بھی مکے کے طریقہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کا علاج تو کروں گا لیکن علاج سے فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ ایک کافر کا یقین یہ ہے کہ علاج تو میں کر دوں گا آپ کا۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے اس کو نقل کیا ہے کہ علاج تو میں کر دوں گا آپ کا لیکن فائدہ کس میں نہیں ہے؟ علاج میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ کس کے اندر ہے؟ فائدہ اللہ کے حکم، اور جو شفا جو ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس واسطے سب سے پہلی محنت ہماری یہ ہے کہ ہمارا یقین تبدیل ہو، سبب سے یقین ہٹ کر عمل پر یقین آ جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم اسباب کا اعمال کے مقابلے میں انکار کریں گے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ یہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اسباب کا انکار کس کے مقابلے میں کریں گے؟ اعمال کے مقابلے میں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایسا ذکر کرو اللہ کا، ایسا ذکر کرو لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، ایسا ذکر کرو اللہ کا، ایسا ذکر کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ یہ دیوانہ وار اللہ کی بڑائی بولتا ہوا جا رہا ہے، یہ دیوانہ وار اللہ کی بڑائی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مجنون کہلائے گئے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیوانے کہلائے گئے۔ کب کہلائے گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مجنون اور دیوانے؟ جب انہوں نے شکلوں کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی کو بولا۔ دیکھو ہم سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو، ہم شکلوں کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں، ابھی تک شکلوں کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی کو نہیں بول رہے۔ ایک نبی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بول لے، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بول لے، اور ایسا بول لے ایسا بول لے تیرے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیسی اللہ کی کرنے والی ذات ہے؟ کہنے لگا جی سب کچھ تو میں کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے کرنا، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مردہ کرتا ہوں، میں ہی فلاں کام کرتا ہوں۔ ایک آدمی کو بلوایا جس کے مرنے کا حکم ہو چکا تھا، جس کے قتل کا حکم ہو چکا تھا، فرمایا میں نے اس کو آزاد کر دیا، گویا کہ میں نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ایک آدمی صحیح ٹھیک ٹھاک سڑک کے اوپر چلا جا رہا تھا، اسے بلوایا، اسے بلا کر قتل کر دیا۔ ایک آدمی کو بلا کر قتل کر دیا جس کی رہائی کا حکم تھا، اور جس کے قتل ہونے کا حکم تھا اسے آزاد۔ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں زندوں کو مارتا ہوں۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اگر تو ہی سب کچھ کرتا ہے تو ہر مرتبہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مشرق سے سورج نکالتے ہیں، مغرب میں سورج لگا کر غروب کرتے ہیں، اگر تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے ایک مرتبہ مغرب سے سورج نکال کر مشرق میں ڈبا کر دکھا دے۔ آئیے کل میں نہیں کر رہا تو ایک مرتبہ ایسا کر کے دکھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ سارا نظام کائنات جو چل رہا ہے نا تنہا اللہ کے بنانے سے چل رہا۔ روزانہ بیٹھ کر غور کیا کرو کہ جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان ستاروں کو بنانے والے ہیں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان چاند کو بنانے والے ہیں، روزانہ چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ یہ ہے ساری باتیں۔ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اٹھایا ہے؟ کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھایا ہے؟ کون ہے ان سب کو پالنے والا؟ کون ہے ان سارے نظام کو چلانے والا؟ ایک دن اللہ حکم دیں گے جس طرح لفظ کن سے یہ سارا نظام بنا ہے اسی طرح یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ آسمان کے اندر سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ ہوا کی گولوں کی طرح اڑنے لگیں گے، زمین جگہ جگہ سے پھٹ کر ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ کر ختم ہو جائے گا، فرشتوں کی موت آ جائے گی، جتنی مخلوق ہے سب کی موت آ جائے گی، حملائے عرش تک کی موت آ جائے گی، یہاں تک کہ جو موت لینے والا فرشتہ ہے، جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، اس کی بھی روح نکل جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کی ہے آج بادشاہ؟ کہو تو کوئی جواب تو دو۔ پوری دنیا میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں، کوئی کہنے والا نہیں ہوگا اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں۔ ایسی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی تنہا بادشاہت۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی۔ ارے انہیں انبیاء کی ضرورت نہیں، انہیں فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ذات کو انبیاء اور فرشتوں کی ضرورت نہ ہو انہیں میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟
یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے سب سے برے فاجر آدمی کی طرح ہو جاؤ، فاسق آدمی کی طرح ہو جاؤ، برے آدمی کی طرح ہو جاؤ، میری بڑائی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. اگر تم میں سب سے زیادہ نیک آدمی کی طرح ہو جاؤ، جو تم میں سب سے زیادہ نیک آدمی، سارے لوگ مل کر، ساری دنیا والے مل کر سب سے نیک آدمی کی طرح ہو جاؤ، میری بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. میری بڑائی میں کیا نہیں ہے؟ اللہ اللہ ہے. اس واسطے سب سے پہلا یقین ہمارا یہ بننا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، ان کے بتائے ہوئے احکامات ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائیں. میرے محترم دوستو، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نگاہ کا دھوکہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، جہاں سے نظر آتا ہے وہاں سے کچھ ہوتا نہیں. دکان سے ہوتا ہوا دکھ رہا، کچھ نہیں ہوا آج تک. کھیت سے ہوتا ہوا دکھ رہا، آج تک ہوا نہیں. حکومتوں سے ہوتا ہوا دکھ رہا، آج تک ہوا نہیں. فوجوں سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، آج تک ہوا نہیں. کرنے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا ظاہری اعتبار سے. سمجھ رہے ہماری بات؟ اس واسطے جہاں ایک ایمان والے کی کامیابی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے ایک اللہ کے نہ ماننے والے کی کامیابی کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں جا کر ایک ایمان والے کی ابتدا ہوتی ہے، کامیابی کی شروعات. کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا کے خزانے جمع کر لیے، ساری دنیا کی حکومتیں جمع کر لی، ساری دنیا پر بادشاہت کی ہے. 4 آدمی ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر بادشاہت کی ہے. 2 مسلمان ہیں، 2 غیر ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر بادشاہت کی ہے. دیکھو تو صحیح والے بھی اگر ایمان نہیں ہے کامیابی نہیں ہے آگے چل کر. سب سے بادشاہتی کی نہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکانوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے اوپر خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے، ایک بڑا لشکر لے کر آسمان سے اترتا ہے، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اس کے، یہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں قریب. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس خوش اخلاق، ان کے پاس خوش چہرے والے فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں. جو بدبخت ہوتے ہیں ان کے پاس برے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. بس من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا گویا کہ اس کے اوپر قیامت فوراً ہی قائم ہو گئی. اس کے اوپر کیا قائم ہو گئی؟ قیامت قائم. من مات فقد قامت قیامت. اس واسطے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت جو ہوتی ہے وہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہوتی ہے. موت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نہ ماننے والے کے لیے پکڑ ہوتی ہے. اس کی روح جسم میں ایسے بھاگتی ہے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اس کو بتایا. جیسے تم سیخ کو کسی کپڑے، کسی روئی کے اندر داخل کر دو اور وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے چپک جائے، اسے زور سے کھینچا جائے، جس طرح وہ الجھی ہوئی چیز باہر نکلنا مشکل ہوتی ہے، اس طرح ایک کافر کی روح نکلنا مشکل ہے. اس کی روح کیا ہوتی ہے؟ روح نکلنا مشکل. یہاں سے روح نکلتی ہے، گندی بدبودار روح ہوتی ہے، جہاں جہاں سے گزرتی ہے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے؟ یہ اللہ کے نہ ماننے والے کی روح ہے. آسمان پر پہنچتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے واسطے کھولے نہیں جاتے، آسمان کے دروازوں سے اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کے نیچے لے جا کر سخت ترین بدبودار جگہ پر اس روح کو ڈال دیتے ہیں. یہ وہ روح ہے جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے. یہ وہ روح ہے جس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا. یہ وہ روح ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا. یہ اس کے ساتھ آنے والی پریشانی. اور ایک روح نکلتی ہے، ایمان والے کی روح نکلتی ہے. آسمان سے فرشتے آتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں، آسمان کا کپڑا لے کر آتے ہیں، یہ روح نکلتی ہے. فرمایا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے نفس مطمئنہ، اطمینان کے ساتھ نکل کر باہر آ جائے. یہ روایت کے اندر آتا ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے اور پانی اطمینان سے بہتا ہوا باہر چلا آتا ہے، اس طرح ایمان والے کی روح نکل کر اطمینان سے باہر آ جاتی ہے. اس طرح ایمان والے کی روح نکل کر اطمینان سے باہر آ جاتی ہے.
ملک الموت اسے نکال کر دوسرے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. فرشتہ لے کر اسے آسمان پر چڑھتا ہے. جس دروازے پر بھی جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ فرمایا فلاں فلاں آدمی ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، دروازہ کھولتے ہیں. پھر دوسرے آسمان پر جاتی ہے، پھر تیسرے آسمان پر جاتی ہے، پھر چوتھے آسمان پر جاتی ہے. ہر دروازے کے اوپر ایسا استقبال ہوتا ہے. اللہ کو سجدہ کرتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کو حکم دیتے ہیں دوبارہ اس کو جسم کے اندر داخل کر دیا جائے. اسے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے. فرشتے اسے بٹھاتے ہیں. مبشر بشیر اس کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب کا. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ پورا واقعہ بیان کر کر کہتے تھے یہاں بولے گی زبان وہ یقین کے اوپر بولے گی، یہاں جو بولے گی زبان وہ معلومات کے اوپر نہیں بولے گی. یہاں کس پر بولے گی؟ یہ سب ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی بڑائی کو بولا ہوگا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی بیٹھی ہوئی ہوگی، جن کی زبان کے اوپر اللہ کی بڑائی جاری ہوگی. صرف معلومات ہو اور یہ ساری باتیں نکل جائیں ایسا نہیں.